السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رخسانہ ثاقب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اینڈ ٹک ٹاک چینل رخیہ ایجوکیشن۔ ہم پڑھیں گے سورہ الانعام کی آیہ نمبر 122 سے لے کر 132 تک۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ یہاں سے کچھ سیکھیں تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک بھی کومنٹ کے ذریعے ضرور دینا ہے۔ تو چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ۔ یہاں ہم نے وقف کیا۔ وقف کی کوئی علامت یہاں نہیں ہے۔ سانس ٹوٹنے کی صورت میں رکنا پڑے تو اس کو وقف اضطراری کہتے ہیں، اور اس صورت میں جب ہم دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے تو یہاں آگے سے نہیں پڑھنا بلکہ تھوڑا سا پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد ہے کاف، تو یہ کاف حروف اخفاء میں ہے، ہم نے یہاں پر اخفاء کرنا ہے۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے اخفاء کرنا ہوتا ہے۔ یہ نون ساکن ہے، یعنی نون کے اوپر جب جزم ہے، اور جب کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوں تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے یہاں تا کے اوپر ہے، اب یہاں نون ساکن کے بعد کاف ان حروف میں شامل ہے، کاف، پھر تنوین کے بعد فا بھی ان حروف میں شامل، تو دونوں جگہوں پر اخفاء کیا جائے گا۔ کیسے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا بھی ہے، اور ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر بھی پڑھنا ہے، غنہ خفیف بھی یہاں کریں گے۔ کیسے؟ من نہیں کرنا، کان میتن، تن میں جو نون ہے اس کو ہم نے ناک میں چھپانا ہے۔ میتا فأحییناہ وجعلنا لہ، یہاں ہم نے وجعلنا لہ، نون کو بھی لمبا کیا، ہاں کو بھی۔ نون کو کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ زبر کے ساتھ الف ہے، الف حرف مدہ ہے۔ ہاں کو لمبا کیا کیونکہ ہاں کے اوپر پیش ہے اور کھڑا پیش ہے، اور جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں، کھڑا زبر کھڑا، زیر کھڑا پیش، ان کو ہم نے ایک الف کی مقدار جتنا لمبا کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے دونوں آوازوں کو لمبا کریں گے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي، نورن نہیں پڑھنا، را کو یا سے ملانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ مشدد سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ڈبلیو جیسی موو ہے نا، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ جس بھی حرف کے اوپر تشدید ہو وہ مشدد حرف کہلاتا ہے۔ مشدد حروف کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلے حرف کو مشدد حرف سے مضبوطی کے ساتھ ملایا جائے گا، اور نون مشدد میم مشدد دونوں کے اوپر غنہ بھی کیا جاتا ہے۔ غنہ یعنی آواز کو ناک میں پڑھا جاتا ہے اور ایک الف کی مقدار جتنا اس کے اوپر ٹھہرا بھی جائے گا۔ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. ذال کی آواز نرم آوازوں میں، اور ضا نرم آوازوں میں شامل ہے، اور ثا کی آواز یہ ثا کو بھی نرمی سے پڑھا جاتا ہے. ثا، ذال، ضا تینوں نرم آوازیں ہیں. ان کی ادائیگی کے وقت آپ نے زبان کو، جو زبان کی ٹپ ہے نا وہ اوپر والے دانتوں کو لگتی ہے، اور دانت جڑتے نہیں بلکہ زبان دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے، سامنے والے، اوپر والے اور نیچے والے دانت. جیسے ابھی یہاں ذال ہے تو ہم پڑھیں گے وَكَذَلِكَ. زبان کے جو اگلی نوک ہے نا وہ آپ کے اوپر والے دانتوں کو ہلکا سا ٹچ کرے گی، سختی سے نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ. قَرْيَةٍ نہیں کرنا، آگے حمزہ ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، یہاں ہم نے اظہار کرنا ہے. حروف حلقی 6 حروف ہیں. حلقی سے مراد ہے حلق سے ادا ہونے والے حروف. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. یہ جو تا دو زیر تن میں نون ہے نا اس کو ظاہر کریں گے اور جلدی پڑھیں گے، غنہ نہیں کرنا. قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ. اب یہاں پر دیکھیں آیتوں پڑھا، آیتن نہیں پڑھنا، اخفا کیا. پھر یہ نون ساکن ہے، آگے نون مشدد ہے تو یہاں یرملون حروف کا ادغام ہے. یرملون حروف کا ادغام کی پہچان کیا ہے کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، یہ ادغام والے حروف ہیں، ان کو یرملون کہا جاتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے یرملون، اس میں جو ہجے ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، یہی ادغام والے حروف ہیں. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے اور یہ مشدد ہو تو ہم نے ادغام کرنا ہے. ادغام کی ادائیگی کے وقت نون کی آواز چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین کی نون ہو، نون سائلنٹ رہے گا. یہاں ہم نے لن نؤمنہ نہیں پڑھنا بلکہ لام کو اس نون سے ملانا ہے اور غنہ کرتے ہوئے. لام اور را کے اوپر سادہ ادغام ہے، ساتھ غنہ نہیں ہے. میم، نون، واو اور یا کے اوپر ادغام کے ساتھ غنہ بھی کرنا ہے. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى، نون کو حمزہ ساکن سے ملایا تو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. نؤتى مثل ما أوتي، ما أوتي رسول اللہ. یہاں پر یہ 3 وقف کی علامات ہیں. پہلی ہے یہ وقف منزل بھی ہے، پھر یہ جو میم ہے یہ وقف لازم ہے، اور یہ جو طا ہے یہ وقف مطلق ہے. تو یہاں پر ہمیں ضرور وقف کرنا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. یہاں ہم نے 2 جگہوں پر دیکھا جیم ساکن ہے تو جیم حروف قلقلہ میں شامل ہے، ہم نے یہاں پر قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ والے یہ حروف ہیں، یہ 5 حروف ہیں. جب یہ 5 حروف ساکن ہوتے ہیں تو ہم ان کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں. قلقلہ کا مطلب ہے ہلانا. یہاں اجرمو جیم کی آواز کو ہم ہلا کر پڑھیں گے، اسموتھ
آواز نہیں ہوگی، ایسے جیسے ڈبل ہوتی ہوئی پلٹ کر آتی ہوئی آواز. اجرمو، صغار، اب صاد، غین، را، یہ الف، ساری آوازیں یہاں ہم نے پر پڑھنی ہے، موٹی پڑھنی ہے. صاد، غین دونوں جو حروف ہیں یہ تو ہیں ہی حروف مستعلیہ میں سے، یہ مستعلیہ حروف ہیں. اب ان میں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں. ان کو ہمیشہ پر پڑھیں گے بغیر کسی کنڈیشن کے، جبکہ را، لام اور الف ان کو کنڈیشن وائز پر پڑھا جاتا ہے. را کے اوپر زبر ہو تو را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر آ جائے تو باریک پڑھنا ہے. لام کو صرف ہم نے لفظ اللہ میں موٹا پڑھنا ہے جب اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، دونوں صورتوں میں لفظ اللہ میں لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اگر زیر ہو تو پھر ہم نے لفظ اللہ میں لام کو باریک پڑھنا ہے. باقی کسی جگہ پر اگر لام آ رہی ہے تو وہاں لام باریک ہی پڑھی جائے گی. الف، الف ہم نے تب موٹا پڑھنا ہوتا ہے جب الف پر پڑھے جانے والے یہ جو مستعلیہ حروف ہیں ان میں را کے ساتھ بھی اگر الف آ رہا ہے نا، را کے اوپر زبر ہو ساتھ الف ہو تو بھی ہم نے الف کو موٹا پڑھنا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں غین کے اوپر زبر ہے ساتھ الف، تو الف بھی ساتھ موٹا ہی پڑھا جائے گا. تو یہاں ہم نے پڑھنا ہے اجرمو، صغار عند اللہ وعذاب شدید. دن نہیں پڑھنا، اقلاب ہے. اقلاب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو یہاں دال کے اوپر 2 پیش ہیں، تنوین ہے آگے با ہے. اب ہم نے شدیدن میں جو نون کی آواز ہے اس کو میم کی آواز میں بدلنا ہے تو آواز بن جائے گی شدیدم بما کانوا یمکرون. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا. اب یہاں ضَيِّقًا قاف کے اوپر 2 زبر ہے نا، اور آگے کیا ہے؟ ہا، حروف ہلکی ہے. تو اب ہم نے قن میں جو نون ہے اس کو واضح بھی کرنا ہے نون کی آواز کو اور جلدی بھی پڑھنا ہے. ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے. ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء. میم کے اوپر مد متصل ہے، 5 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے. یہاں یا کو صاد سے ملایا، پھر صاد کو عین سے ملایا، پھر عین کے اوپر زبر پڑی جائے گی، 2 تشدید اکٹھی آگے. یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. کسی بھی حرف کو حمزہ ساکن سے جب ملایا جائے گا تو جھٹکا دے کر پڑھیں گے اور چھوٹی آواز پڑھی جائے گی. یہاں ہم نے یؤمنون نہیں پڑھنا، یہ واو ساکن نہیں ہے، حمزہ ساکن ہے، تو جھٹکا دیں گے یا کی آواز کو. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر ہوں ساتھ الف ہو، وقف کرنے کی صورت میں ہم نے 1 زبر پڑھنی ہے، 1 زبر خاموش رہے گی. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. یہاں میم ساکن کا اخفا ہے. میم ساکن کے اخفا کی کیا پہچان ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با کا آنا، یہی میم ساکن کا اخفا ہے. ادا کیسے کریں گے؟ میم کے اوپر غنہ کیا جائے گا. وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم
من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء اللہ. اب دیکھیں ہاں کے اوپر یہ والی جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اس کی پڑھنے کی جو مقدار ہے وہ 3 حرکت کے برابر ہے. اور جو آگے شین کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے وہ مد متصل ہے اور اس کی پڑھنے کی جو مقدار ہے وہ 4 سے 5 حرکت کے برابر ہے. یہاں شین کو ہم نے 5 حرکت کے برابر لمبا کیا. ان ربک حکیم علیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اب یہاں پر کاف ساکن ہے، اس کے اوپر ہم نے حمز کا اظہار کرنا ہے. حمز کیا ہے؟ حمز کا مطلب ہوتا ہے کمزور آواز، آہستگی سے پڑھی جانے والی آواز، ضعیف آواز. یہ 10 حروف حمز کہلاتے ہیں. جب یہ خاص طور پر ساکن ہوں یا ساکن پڑھے جائیں تو ہم نے ان کے اوپر حمز کا اظہار کرنا ہے. اب یہاں ہم نے یک نہیں پڑھنا، یک. جیسے کیف کے اندر سے ہا کی آواز گزرے تو جو ساؤنڈ بنتی ہے نا وہ ساؤنڈ ہے یک سیبون. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم. یہاں یأتیکم ہم نے پڑھا، یاتیکم نہیں پڑھنا، کیونکہ الف کو الف تب تک پڑھا جاتا ہے جب تک الف حالی ہو. جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. یہاں یہ حمزہ ساکن ہے تو حمزہ ساکن سے جب کسی حرف کو ملانا ہے تو جھٹکا دینا ہے، چھوٹی آواز پڑھنی ہے. لام کو میم سے ملایا جائے گا غنہ کرتے ہوئے، نون کے اوپر اخفا ہے، قاف اور صاد دونوں کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. یہاں دیکھیں تا بھی ساکن ہے، یہ بھی حمز کے حروف میں سے تھا تو ہم نے غرت نہیں پڑھنا. وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ. اللم نون خاموش ہے کیونکہ لام مشدد ہے آگے، تو یرملون کا ادغام ہے. ادغام کی ادائیگی کے وقت نون کی آواز تو خاموش رہتی ہے، لیکن لام مشدد اور را مشدد دونوں کے اوپر جب ہم نے ادغام کرنا ہے تو ساتھ غنہ نہیں کرنا. اب اللم ایسے نہیں پڑھنا، جلدی پڑھنا ہے. اللم یکر، یکر غلط ہو جائے گا. یکن بھی نہیں پڑھنا، کاف کو را سے ہی ملانا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا. یکر ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. وَلِكُلٍّ نہیں پڑھا، لام کے نیچے 2 زیر ہیں، آگے دال، دال حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نے پڑھا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ. تا کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کر گیا، پھر میم کو میم سے ملاتے ہوئے بھی غنہ کرنا ہے. درجات مما عملوا.
لام کے اوپر پیش 7 واو ساکن حروف مدہ، ذال کے اوپر زبر 7 الف، الف بھی حروف مدہ، اور زیر کے ساتھ یا ساکن، یہ را کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن بھی حروف مدہ۔ یہاں دیکھیں ہم نے وقف کیا تو مدہ لیٹر کے اوپر وقف آیا، جب حروف مدہ کے اوپر وقف آ جائے تو ہم نے وقف کرتے ہوئے لاسٹ لیٹر کو ساکن نہیں کرنا، بلکہ یہاں عامل نہیں ہم نے پڑھا، عاملو حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی ہم نے آیا نمبر 132 تک سورہ الانعام کی تلاوت کی ہے۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ ایک دفعہ آپ نے ویڈیو میرے ساتھ پڑھا، ایک دفعہ آپ نے دوبارہ خود سے پڑھنا ہے، پھر اپنا ریکارڈ کیا کیجئے اور اس کو سنا کیجئے کہ کیا آپ نے ٹھیک پڑھا۔ اس طرح آپ اپنا جو قرآن کریم سیکھنے کا عمل ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔